بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سیاسی نجوم کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج اسی سلسلے کا ایک نیا پروگرام لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج کا جو پروگرام ہے ہمارا ہمسایہ ستیلا ملک افغانستان۔ ستیلے کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا، اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو ٹھیک ہے، نہ لگے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ افغانستان ایک ایسا جغرافی ملک ہے، اس کے لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ ایسے ہیں کہ اس کی اگر آپ طول بلد عرض بلد دیکھیں تو اس کی شاخیں جا کے عرب سے ملتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جب وہاں پہ چاند نکلتا ہے تو افغانستان والے بھی اکثر پاکستان سے پہلے عید منا لیتے ہیں۔ تو افغانستان کے خطے میں ایک خاص ایک انفرادیت پائی جاتی ہے، اور نعمت شاہ ولی کی جو پروڈکشنز ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا کہ وہاں سے ایک فوج اٹھے گی، ایک مجاہدین اٹھیں گے اور وہ ہندوستان کی طرف بڑھیں گے، اور یہ غزوہ ہوگا غزوہ ہند، اور اس میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس غزوے میں خود شرکت ہو اسے غزوہ ہی کا نام دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے لیے پھر کسی وقت ہم الگ پروگرام کریں گے۔ افغانستان کے عوام بڑے ہی غیور قسم کے عوام ہیں، اور وہاں کے جو غیرت مند لوگ ہیں انہوں نے کبھی بھی آج تک اپنے ملک پہ کسی بھی سپر پاور کی بالادستی قبول نہیں کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں ہمارے ملک میں ضیاء الحق کی حکومت تھی، اور رشیا افغانستان میں داخل ہو گیا، اور پھر اس سرد جنگ کو امریکہ نے شروع کیا پاکستان کے راستے، اور پھر پاکستان سے جو بھی امریکنز امداد گئی اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ رشیا ٹوٹ گیا اور رشیا کو شکست ہوئی، اور وہاں سے رشین فوجیں واپس چلے گی۔ اس سے قبل قیام پاکستان ہندوستان سے قبل بھی یہاں پہ برطانیہ کا راج تھا، اور برطانوی انگریز فوجوں نے جب افغانستان پہ جانے کی کوشش کی تو انہیں سخت وہاں پہ مدافعت کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ فوجیں وہاں تک نہیں جا سکیں۔ افغانستان پہلے بھی آزاد تھا، اب بھی آزاد ہے، اس وقت بھی آزاد رہا۔ آج ضیاء الحق کے بعد پھر 2001 میں جو 9/11 کا واقعہ ہوا تو امریکہ پھر ایک نامعلوم دشمن کی تلاش میں چل پڑا، اور اس نے اس کا ہدف تھا ایران عراق کو تو پہلے ہی امریکہ تباہ کر چکا تھا۔ اب یہ اسلامی ملک جو کسی کے قابو پہ نہیں آتا تھا، اسے قابو کرنے کے لیے امریکن فوجیں آنن فانن آئیں، اور اس وقت کے جو ہمارے حکمران تھے جنرل مشرف نے اپنی فون کال جو امریکہ سے آئی ویلکم کیا، اور پھر یہاں سے بہت ساری امریکن فوجیں چلی گئی۔ یہ 2001 کا واقعہ، اور اس سے قبل بھی ریفیوجیز بہت سارے اخوانی پاکستان میں آئے جب رشیا ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں ایک تقریر میں نے سنی تھی، وہاں ہمارے پاکستان کے جو صدر مملکت تھے ضیاء الحق صاحب، انہوں نے بہت سارے ریفیوجیز کو، غالباً 30 لاکھ کے قریب ریفیوجیز پاکستان میں آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آدھی روٹی کھائیں گے اور آدھی روٹی ہم اپنے افغانی بھائیوں کو کھلائیں گے۔ اور یوں بھی دیکھیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور اس کے مقابلے میں افغانستان میں اتنی زراعت نہیں ہوتی، البتہ پھل پھول وہاں پہ بہت سارے ہوتے ہیں، اور منشیات کا کاروبار تو ایک الگ کہانی ہے۔ پاکستان میں جتنا یہ غلہ اگتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں سے پاکستان سے ساری گندم، اناج، چاول، اور نہ صرف یہ بلکہ مویشی جانور بھی افغانی بھائیوں کی خدمت کے لیے جاتے ہیں، ان کی خوراک بنتے ہیں، اور افغان ٹریڈ جتنی بھی ہے ساری پاکستان کے راستے ہوتی ہے۔ اس کے باوجود 9/11 کے بعد بھی بہت سارے ریفیوجیز پاکستان آئے، اور ہماری حکومتیں اتنی مہربان ہے کہ انہوں نے ہمارے اخوان بھائیوں کو ویلکم کہا، اور ہمارے اخوان بھائیوں کے ٹرک خیبر سے کراچی تک سفر کرتے تھے۔ ایک نیا گوڈس ٹرانسپورٹ کھل گئی جو سستی تھی، اور لوگوں نے اس پہ توجہ دی۔ بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہے ٹرانسپورٹ کی۔ ہم یہاں پہ صرف سیاست کو ہی ڈسکس کریں گے کہ اس وقت 2001 میں اور اس سے پہلے جب رشیا ضیاء الحق کے دور میں جب آیا تھا تو ہر وقت پاکستان نے افغانستان کی مدد کی، خدمت کی، اپنے اخوان بھائیوں کو ویلکم کیا،
اور بہت سارے اخوان بھائیوں نے یہاں پہ رشتے ناطے شادیاں کی، آپس میں رشتوں میں بدل میں ہو گئے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان میں دہشت گردی شروع ہو گئی، پاکستان میں منشیات کا اسلحے کا کاروبار بڑھ گیا، پاکستان نے جو خدمت کی اپنے بھائی کی، اور بھائی نے ستیلے پن کا مظاہرہ کیا، اور پاکستان کے آج پورے ملک میں دیکھیں منشیات کا کاروبار، اور اس کے بعد اسلحے کا کاروبار، اور پھر کراچی کے میں جو واقعات ہوئے، دہشت گردی کے واقعات پورے ملک میں ہوئے، یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ بہرحال یہ اس وقت اس کی ہم اس پہ تفصیل بیان نہیں کریں گے، ہم تو آسمانی کونسل پہ جو ستاروں کی پوزیشن ہے کہ ہمارے اس پڑوسی جو ملک ہے، کیونکہ پڑوسی بدلے نہیں جا سکتے، پڑوسیوں کو کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ہم سے اچھے تعلقات ہوں اور وہ اچھے پڑوسی ملک بن کے رہیں۔ پاکستان کی ماضی کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں اور موجودہ حکومت نے بھی ہمیشہ پڑوسی ملکوں سے تعلقات بہتر کرنے کی اور خاص طور سے افغانستان سے بہتر کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش اب بھی جاری ہے، اور پاکستانی قوم نے ہمیشہ افغانی قوم کی خدمت کی ہے، اور ہم بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی قاعدہ حل جزاء الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ ہم افغانی بھائیوں سے کچھ نہیں چاہتے، افغانستان کی حکومت سے کچھ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ان سے نیکی کی ہے کم از کم اگر وہ ہمیں نیکی کا جواب نیکی سے نہیں دے سکتے تو ہمارے لیے برائی بھی نہ کرے، ان کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں پوری پاکستانی قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 2001 میں جو ستاروں کی مماثلت تھی، ویسے تو 12 منطقۃ البروج میں بہت سارے ستارے گھومتے رہتے ہیں، لیکن میں ایک چھوٹی چھوٹی عام باتیں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں کہ 2001 میں آسمانی کونسل پہ جو چاند گرہن اور سورج گرہن لگے تھے، یہ 10 جنوری کو چاند گرہن تھا، 21 جون کو سورج گرہن تھا، 5 جولائی کو چاند گرہن تھا، اور پھر 15 دسمبر کو سورج گرہن تھا۔ 2 چاند اور 2 سورج گرہن لگے تھے برج جوزا اور برج عقرب میں۔ یہ جو برج ہیں یہ بہت ہی سینسٹیو قسم کے بروج کے حساس درجات پہ یہ لگے تھے، اور امریکہ کے دائچے میں لگے تھے، امریکن فوجیں افغانستان میں آ گئی۔ اب اس کو 19 سال میں 20 سال میں کوئی فتوحات حاصل نہیں ہوئی، اور امریکہ اپنی شکست اور تسلیم نہ کرتے ہوئے، اپنی سبکی محسوس کرتے ہوئے اور اپنی سپر پاورز کی بہت ساری جو قوتیں طاقتیں بیان کرتے ہوئے اب امریکہ کا رجحان چائنا کی طرف اور چائنا سے جنگ کے در پہ ہے۔ تو آج 2020 میں بھی ایگزیکٹ انہی بروج پہ انہی درجات پہ چاند اور سورج گرہن لگ رہے ہیں۔ 11 جنوری کو، اس وقت 10 جنوری کو لگا تھا اس سال، 11 جنوری 2020 کو چاند گرہن، پھر 21 جون کو سورج گرہن، اور پھر 5 جولائی کو چاند گرہن، اور پھر 15 دسمبر کو سورج گرہن۔ تو یہ ایگزیکٹ ان کی مماثلت ہے۔ امریکہ اس وقت انٹر ہوا تھا افغانستان میں، اور اب 2020 میں امریکہ کا نقشہ، عسکری نقشہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے چائنا کی طرف، اور چائنا کی طرف بحری بیڑے جا چکے ہیں، اور جب مستقبل قریب میں امکان لگتا ہے کہ امریکہ چائنا سے جنگ چھیڑے گا، اور اس جنگ کے نتیجے میں یا اس سے قبل جو فوجوں کی صف بدلی کی جاتی ہے، تو 2020 اس لحاظ سے بہت ایک اہم سال دکھائی دیتا ہے کہ 2001 میں امریکن فوجیں انٹر ہوئی تھیں، اور اب 2020 میں یہاں سے ایگزیکٹ نکل جائیں گی۔ اور ہماری دعا ہے کہ افغانستان کا جو آخری جو ذائچہ ہے ہماری زنجانی جنتری 2019 میں نے شائع کیا تھا، یہ تو یہ ایک پرانا ملک ہے، قدیم ملک ہے، اس کے بہت سارے ذائچے ہیں۔ جب حکومتیں بدلتی ہیں، اقتدار بدلتا ہے، تو اس کا ذائچہ بھی، اس میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ یہ زنجانی جنتری 2019 کے صفحہ نمبر 36 پہ یہ ذائچہ ہے، یہ میں ذائچہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ 22 دسمبر 2001 کابل کا یہ ذائچہ 0:01 کا۔ تو یہ وہ سیاسی پروٹیکشنز آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا ہے کہ ہمارے ستیلے پڑوسی ملک میں
امریکہ تب آیا تھا اور اب اس سال 2020 میں اس کے یہاں سے نکلنے کے چانسز نظر آتے ہیں. یہ تھی وہ آج کی میری پروڈکشنز. ہم توقع کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے پڑوسی ملک افغانستان کی جو بھی خدمت کی, ہمیں اس خدمت کا صلہ نہیں چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیار محبت سے رہیں اور ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں. ہمیشہ سے ہماری آپس کی جو جغرافی ثقافت تجارت قائم ہے, تو تجارت صرف اسی ملک سے کی جاتی ہے جس سے تعلقات بہتر ہوں. پچھلے کچھ سالوں میں انڈیا نے اپنی بارڈر پہ باڑ لگا دی تاکہ پاکستان سے ٹیررسٹ وہاں پہ داخل نہ ہوں. یہ ان کی خام خیالی. ہم تو کہتے ہیں کہ وہاں سے ٹیررسٹ نکل کے بلوچستان تک جا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے پاکستانی حکومت نے بھی اور پاکستانی عسکری قوتوں نے بھی اپنے دفاع کے لیے جو ٹیررسٹ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوتے تھے ان کی روک تھام کے لیے افغان بارڈر پہ ایک طویل ایک باڑ لگانے کی جو سلسلہ شروع کیا وہ جاری ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی سرحدیں محفوظ ہوں اور ہمارا جو پڑوسی سوتیلا ہمسایہ ملک ہے یہ اپنے سوتیلے پن سے باز آ جائے اور ہم اس کے ترقی اور اس کے پھلنے پھولنے کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ تھی آج کی وہ ایک سیاسی نجوم کی ایک چھوٹی سی پروڈکشن جو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دی ہے. اب یہ وقت بتائے گا کہ اس پروڈکشن کا وقت کب پورا ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک تھوڑا سا محدود علم دیا ہے, ہم نے اپنی علمی کوشش آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دی ہے. دنیا بھر کے اسٹرالوجرز اور طالب علم میری اس کوشش کو چاہیں تو اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں, اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنی شاید جانی کو اجازت دیجیے گا. بشرط زندگی جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.